نہیں دے سکتا. صحیح, ٹھیک ہو گیا, صحیح ہے. اچھا سر, بہت بڑا, اس سے بھی بڑا مسئلہ, ٹھیک ہے, میرے کم و بیش 15,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹ ہیں. سب کا تو مجھے نہیں پتا ہوتا, لیکن ایک بچے کی جب کفن میں لپٹی ہوئی تصویر میرے سامنے آئی میرے فیس بک پہ, تو میں نے دیکھا یہ بھی مجھ سے پڑھا ہوا ہے, سیکھا ہوا ہے. کیا تھا مسئلہ؟ وہ یہ تھا کہ جن انویسٹرز کو ساتھ لے کر آیا ملٹی لیول مارکیٹنگ میں, ٹھیک ہے, بہت سے لوگوں کا اس نے پیسہ اندر لگوایا, کمپنی بھاگ گئی, ٹھیک ہے. ناؤ دے ور آسکنگ ہم کہ بھائی تیرے کہنے پہ ہم نے پیسے لگائے تھے, ڈبل ہو جائے گا, گاڑی ہوگی, بنگلہ ہوگا. یہ بہت بڑی ڈریم سیلنگ ہوتی ہے, اور اس میں بہت بڑے بڑے نام ابھی تک لگے ہوئے ہیں. ہاؤ ڈو یو سی آل دس ملٹی لیول مارکیٹنگ نیٹورک؟ اچھا اگین میں اسلام کو ایک سائڈ پہ رکھ دوں گا یار اس چیز کے لیے. اچھا میں یہاں پر دوبارہ ڈسکلیمر دینا چاہوں گا, اسلام ایک سائڈ پہ رکھنا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ نہ کہیں جی یہ تو مولویوں والی گل ہے نا, ہم لاجک پہ بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر ملٹی لیول مارکیٹنگ واز ویری ویری لیگل بزنس, سو وائی مینی کنٹریز ہیو بینڈ دس انکلوڈنگ یونائٹیڈ اسٹیٹس, آلدو کہ وہ ڈفرنٹ اسٹائل سے وہیں سے دوبارہ نکلتی ہے, اوریجنیٹ ہوتی ہے. کمپنیز ادھر آ کے کام کر رہی ہیں, ٹھیک ہے. وہاں پر یہ بین ہوتی ہیں تو ادھر آ جاتی ہیں, یورپ میں چلی جاتی ہیں, یورپ میں بین ہوتی ہیں کہیں اور چلی جاتی ہیں, ٹھیک ہے. سو میں بیک ان 86 کی بات ہے, آسٹریا کی ایک کمپنی تھی جو نا وہ بیچتی تھی اینولپس. اس اینولپ میں ایک ممبرشپ فارم ہوتا تھا, وہ سائن کرتے تھے, ٹھیک ہے. دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم آئی واز انٹروڈیوس ٹو MLM, ٹھیک ہے. اس کو MLM نیٹ ورک مارکیٹنگ کہتے تھے ہم, اب بھی کہتے ہیں. ہاں مطلب اس کے اب وہ کہتے ہیں MLM سیپریٹ ہے نیٹ ورک, او بھائی وہ ای کامرس کہہ دیتے ہیں. ہاں ای کامرس کے بعد میں ہو رہا ہے, بڑے بڑے اسٹریٹجی ہوتے ہیں اس پہ. آپ میری یہ سجیشن ہے, آپ نا آپ کے ویورز کو لیے بھی اسپیشلی یوٹیوب پہ جا کے صرف اتنا لکھنا ایفیکٹس آف MLM مارکیٹنگ یا نیٹ ورک مارکیٹنگ بزنسز آن ہیومن سائیکالوجی, ٹھیک ہے. اینڈ یو فرگیٹ اباؤٹ وچ پرسپیکٹو. آپ کو گورے امریکی وہ منتیں کرتے ہیں ملیں گے, بڑے بڑے ریسرچرز ملیں گے, ٹھیک ہے. آپ کے فیوریٹ جو ہے وہ دھروو, اس نے بھی اس پہ پوری ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو وہ آپ حیران رہ جاؤ گے کہ یہ کس طرح سے, یعنی یہ جو چیزیں ہمارے کس ہمیں کھا رہی ہے, ٹھیک ہے. سب سے پہلی بات یاد رکھو یار, it is a new form of gambling. It is a new form of preying, PREY والا prey میں, شکار والی, ٹھیک ہے. آپ کو بغیر محنت کے جو پروڈکٹ آپ کو ملتی ہے, میں یہاں سے آپ کو اس کی سائنس میں شروع کرتے ہیں, کیونکہ پہلے یہ پروڈکٹ بیسڈ نہیں تھی نا, پروڈکٹ بیسڈ آ گئی, ٹھیک ہے. آپ کو جو پروڈکٹ ملتی ہے اس کی قیمت اگر 10 روپے ہے تو آپ کو وہ 1000 روپے میں ملے گی. بہت بھی کم ہوئی تو 50 روپے, 5 گنا تو منیمم ہے ہی ہے. اب آپ کو آرگیومنٹ کیا دیا جاتا ہے. میری ایک اسٹوڈنٹ ہے, وہ جناب دبئی کے ٹور لگا کے آئی ہے, ٹھیک ہے, کہ جی مجھے کمپنی نے بھیجا, میں بیسٹ سیلر بن گئی ہوں, میں یہ ہو گئی ہوں. میں نے اس کو بڑا منع کیا, مجھے کہتی سر آپ ہیلی کاپٹر سے اتر, ہاں وہی سر, وہ مجھے آپ اپنی آنٹی سے کہنا, ہماری اپنی وائف سے کہنا کہ وہ بھی مجھے جوائن کریں. میں کہا پتر میری بڑھی نو رہن دے, وہ گھر ہی بیٹھی ہے, وہ انڈیپینڈنس واسطے میں ہے نا, ولی میں ہوا تو میں نے خرچہ کرن دے ہوتے, ٹھیک ہے. تو وہ نہیں, وہ ہم پروڈکٹ دے رہے ہیں, اتنی اچھی اسکن پروڈکٹ ہے, میں خود یوز کرتی ہوں, ٹھیک. میں نے کہا بیٹا کرو, مجھے آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو کرو. تمہیں آپ سر یہ بتائیں نا یہ حرام کیسے ہے. میں نے اسے یہ کہا, میں بھی بات کہنے جا رہا ہوں, میں کہا چھوڑ دو اسلامک پرسپیکٹو کو فار اے منٹ, ٹھیک ہے. ایزی منی کا کانسیپٹ کیا ہے, آپ مرے, اب آپ کی لائن ہے نا, اچھا اب تو یہ 2 پہ آ گئی ہے نا کہ 2 لاؤ. پہلے یہ منیمم 5 پہ ہوتی تھی. میں 86 والی جو تھا اس کو منیمم 10 سے شروع ہوا تھا کہ ایوری پرسن شوڈ ہیو 10 لیگس, ٹھیک ہے. جو مجھے وہ آسٹریا والا یاد ہے ابھی تک, ٹھیک ہے. پھر وہ بلکہ ہمارے ساتھ یونیورسٹی میں ایک لڑکا تھا, انجینئرنگ کر رہا تھا, اس نے 2nd ایئر میں اسی سے اپنا بنا کے, اب شہر بھی میں نہیں بتاتا, ٹھیک ہے, نزدیک کا ہی ہے یہاں کے, اس نے اپنا سسٹم بنا کے یونیورسٹی میں ہی شروع کرتا سی انہیں, اور اس نے پھر پڑھائی چھوڑ دی, ٹھیک ہے. پھر اس نے پتہ نہیں وہ پانی کا کام شروع کیا, اسی سے پیسے سے کما کے, ٹھیک ہے. نا اب 10 سے یہ 5 پہ آیا تھا, اب 5 سے یہ 2 کی لیگ پہ آ گیا. یار آپ مجھے ایک بات بتاؤ, کون سا ایسا دنیا کا بزنس ہے, ٹھیک ہے, جس میں آپ بیٹھ کے ساری زندگی کھا سکتے ہو. آج صبح نا
میں اپنے ایک دوست ہے میرا یہاں پر, بلکہ میں آئل چینج وغیرہ اسی کے پاس کراتا ہوں, ٹھیک ہے, یہاں پر گارڈن ڈاؤن میں ان کا ہے سیٹ اپ. انہوں نے کہا یار علی بھائی مجھے نا کوئی ایک اچھا سپروائزر ڈھونڈ دو, میں بڑا تنگ ہوں اپنے بندے سے, یہ نہیں ہے, یہ وہ نہیں ہے. میں کہا میری گال سن, تو کیا سی کہ سر جی میں اس کو, ایک میرا ہیلپر تھا, اس ہیلپر کو میں نے گروم کر کے, تو بڑا پرائڈ لیتا ہے کہ 2 سال میں نے اسے گروم کر کے سپروائزر بنا دیا ہے, ٹھیک ہے. اب تو اسے ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ وہ تجھے MBA والے لمز کے MBA کے رسپانس دے, ٹھیک ہے. میں کہا لیکن آئی ایم سوری, اس سے پہلے تیری غلطی ہے. کہتا ہے کیوں بھائی میری کیا غلطی ہے؟ میں نے کہا تیری دکان کھلتی ہے 9 بجے, تو آتا ہے 12 بجے, دکان تیری ہے اس کی نہیں ہے. تو یہاں پر MBA چھوڑ, تو یہاں ہارورڈ کا PhD بھی لے آئے گا نا, ٹھیک ہے, تو وہ بھی تجھے کما کے نہیں دے گا. میرا جب بزنس تھا فہد, میں اپنے آفس میں 9 بجے کا ٹائم تھا, میں 8:30 آفس میں جاتا تھا, میں خود کھولتا تھا. میں میرے کیوس پہ نا, میں گیا ایک دن تو مال سے کمپلینٹ آئی تھی ہمیں, تو میں نے جا کے کیوس پہ گیا, میں نے دیکھا کہ لڑکیاں آئی ہیں آ کے, وہ ابھی گپے شپے لگ رہی ہیں, پپیاں چپیاں ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے. پھر انہوں نے چائے لے لی, تو میں جا کے اٹھ کر کیوس کپڑا اٹھایا, کیوس صاف کرنا شروع دیا. اب ان کی موت تھی, وہ انہوں نے کہا یہ کر رہے ہیں سر, یہ کر رہے ہیں سر, یہ کر رہے ہیں آپ. میں کہا یار میرا کیوس ہے, آئی ہیو نو شیم ان کلیننگ اٹ, ٹھیک ہے, اینڈ اٹ شوڈ بی, آئی شوڈ بی ڈوئنگ اٹ. وہ ایک دفعہ کیا, اس کے بعد انہوں نے کبھی وہاں پہ ایسا مسئلہ نہیں ہوا. میں کہ یار تو آتا ہے, تو 12 بجے آتا ہے, اس کے بعد بیٹھ کے تو گپے مارتا ہے, کبھی تو چلا جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو 8:30 بجے تو کہتا ہے 9, یہ کھولتے ہی 9:30 ہیں جی, یہ کیسے لوگ ہیں, یہ دیکھیں سپروائزر کس چیز کا بنایا ہے, 9:30 سے پہلے کھولتے نہیں ہیں دکان, شام کو یہ 5 بجے چلے جاتے ہیں. میں کہ یار تو یہاں پر آ کے 8:45 دکان خود کھول, ٹھیک ہے, اس کے بعد 9:15 چلا جا, ٹھیک, جا کے پھر بوٹی ناشتہ کر لیں, کوئی گل نہیں, ٹھیک ہے. میں کہا لیکن اور شام میں جب یہ بند کرنے کا ٹائم ہے, جب تو یہی شکایت ہے کہ یہ 5 بجے بند کر دیتے ہیں, تو بیٹھ نا تاکہ تجھے پتا ہو کب بند ہو رہی ہے دکان. نہیں میں کیمرے میں دیکھ رہا ہوں. میں کہا پتر پھر بزنس بھی کیمرے سے ہی چلنا ہے, صحیح, ٹھیک ہے. سو ہم یہ جو اب مطلب یہ محنت کیے بغیر, میں اس کو ایگزیکٹلی یہی سمجھا رہا تھا. میں نے کہا تو چاہتا ہے کہ تجھے محنت نہ کرنی پڑے, تجھے پیسہ بس آتا جائے. یہی کام آپ کا MLM کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اور ایزی منی کا جو کانسیپٹ ہے یہ کیا وداؤٹ, اچھا اس پہ آرگیومنٹ, نہیں سر ہم بڑی محنت کرتے ہیں, ہم لوگوں کو کنونس کرتے ہیں. اچھا کنونس کس کو کرتے ہو؟ آپ نے آج MLM شروع کی ہے, اب میں آپ کو اس کے فزیکل اثرات بتانے جا رہا ہوں. آپ سب سے پہلے کس کو میسج کرو گے؟ دوستوں کو نہیں, بھائی بہنوں کو, ٹھیک ہے, سب سے پہلے ہو سکتا فرسٹ سرکل میں جاؤ گے نا. سیکنڈ میں آپ دوستوں میں جاؤ گے, ٹھیک ہے. وہ جس بچے کی لاش پڑی تھی آپ نے دیکھی, ٹھیک, اس نے بھی یہی کام کیا ہوگا. سب سے پہلے کون ٹوٹا اس کا؟ بھائی بہن ٹوٹے, پھر دوست ختم ہوئے, ٹھیک ہے, بالکل, پھر تھرڈ سرکل ختم ہوا. ایسے ہی ہے, بالکل. کیا کمایا یار؟ آپ تو اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر کھود رہے ہو, رائٹ. آپ مطلب میں دیکھو, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم مسلمان ہیں, ہمیں کلیئر کٹ. حضرت عبد الرحمن بن عوف کی میں اگزامپل اگر لوں, انہوں نے کیا کہا تھا کہ یار مجھے بازار کا رستہ دکھا دو, رائٹ, اگے میں آپ ہی سانپ لاں گا, اینڈ سانبا ہی ڈیڈ, وی آل نو دیٹ, رائٹ. سو ہمیں تو اسلام نے بتایا کہ یار کسب کمال کون, محنت کر اور کما. یہ ایزی منی کا کانسیپٹ ود آل ڈیو رسپیکٹ, آپ IT سکھاتے ہو, انٹرنیٹ پہ فری لانسنگ سکھاتے ہو نا, ٹھیک ہے. یہ میرے پاس کیسز آتے ہیں ایسے, سر میں 6 مہینے سے وہ فلانے ورک پہ بیٹھا ہوں, 6 مہینے سے سائڈ بیٹھا ہوں, ایک بھی نہیں گگ کہتے ہیں اسے, کیا کہتے ہیں, یہ ایک بھی گگ نہیں آئی, میرا ایک بھی نہیں آیا. میں کہ یار تم بیٹھے وہاں ڈھول بجا رہے ہو, اپنا اشتہار لایا. پھر میں اس کو ایک اسٹریٹجی بتائی اس بندے کو, میں کہا یہ کام کرو, میں تمہیں گگ دیتا ہوں. اب یہ وہ جو اس سے میں لنک کروں گا پچھلی بات سے, میں کہا میرا کام کرو, ٹھیک ہے, $2 $3 جو بھی تم نے لگانا ہے وہ پرائس لگا لینا, میری طرف سے تمہیں وہ تم فری میں میرا کام کرو, میری ویب سائٹ مینیج کر لو یا میرا یوٹیوب پہ کوئی کام کر لو, میرا جو بھی کر لو, اور تم وہاں لگاؤ کہ جی میں نے یہ میرا کلائنٹ ہے, اب میں تمہیں ایک ریکمنڈیشن دے دوں گا, تمہارے پاس پہلی گگ آ گئی. صحیح ہے سر وہ فری میں کروں آپ کا کام؟ میں کہ نیا پتر بالکل نہیں کرنا فری میں کام میرا. میں کہ مینو کام تیری لوڑ نہیں ہے, میں تینوں تیری گگ دے رہے ہیں, تو میری کام کیے بغیر لگا دے بیٹا, میں پھر بھی تجھے ریکمنڈیشن دے دوں گا. یہ وہ فیکٹس بتا رہا ہوں آپ کو کہ ہم لوگ کہتے ہیں جی کام نہیں ہے, اور ہم ایزی منی کیوں چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. نا یہ MLM کا جو سب سے بڑا, جس کو ہم MLM یا نیٹ ورک مارکیٹنگ کہتے ہیں, سب سے بڑا جو اس کا جو فلو ہے نا, یہ آپ کے فرسٹ ریلیشن سے لے کر تھرڈ ریلیشن تک تباہ کر دیتا ہے.
It has costed me some friends actually. It will always cost you. یہ ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ ہر کوئی وہ نہیں ہوگا جو کامیاب ہوگا. بالکل ٹھیک. آپ کی ایک ٹانگ کہیں نہ کہیں ٹوٹنی ہے, وہ ٹانگ ٹوٹی تو پھر سارے گریں گے. یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی عمارت کھوکھلی ہے یار. صحیح. کھوکھلی عمارتیں گرتی ہیں تو پھر تباہی ہی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا, مطلب اس لیے یہ وہ سائنٹیفک طریقے چیزیں ہیں اس کی, یعنی سائنس. ٹھیک ہے. اب اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, جاؤ جا کے گوگل کرو, جاؤ جا کے یوٹیوب کرو, آپ جا کے وہ آج کل کا جو انفارمیشن ہب ہے نا, انکل اے آئی ہیں, آنٹی چیٹ جی پی ٹی ہیں, ان سے پوچھو. ٹھیک ہے, وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ اس کے کیا فائدے ہیں. صحیح بات. میں آپ کو اس میں ایک چھوٹی سی مثال دینے لگا, ہم گیملنگ میں مس کر گئے وہ مثال. جی بتائیں. ڈائس والی. آپ ہم نے بتایا تھا ہم گیم بنا رہے ہیں, نہیں ہم نے کی تھی ڈسکس یا نہیں, میرا خیال کر لیا. اچھا ہاں بھائی, وہ چیٹ جی پی ٹی مجھے بتا رہا ہے کہ بھائی یہ ڈائس سے نا بچاؤ, بچوں کے مائنڈ میں 12 سال کے بچے کے مائنڈ میں ڈائس کا کانسیپٹ نہ ڈالو. صحیح. رائٹ. تو یہ اسی طرح ہے یار. تو سب سے پہلا تو ہم نے ایگری کیا کہ یہ ہمارے خاندانوں کو توڑے گا, ہمارے بھائی بہنوں سے ہمیں دور کرے گا. ٹھیک ہے. پھر سیکنڈ, جب آپ کی ایک ٹانگ ٹوٹے گی آپ پہ پریشر بلڈ ہوگا, اسٹریس میں آؤ گے. تھرڈ, وہ جو آپ کو سیمیناروں پہ بلا کے دبئی میں ہیلی کاپٹر کی کہانیاں سناتے ہیں نا, وہ 100 میں, بلکہ 100 میں بھی نہیں, میں کہوں گا 1000 میں ایک سٹوری ہوتی ہے. اوپر کے 8-10 کو عیاشی کراتے ہیں تاکہ نیچے والے 2-3 ہزار کی ہم وہ کر سکیں. ٹھیک ہے. اور اب میں آپ کو تیسری چیز لے جا رہا ہوں, یہ گیمبلنگ کی وہ فارم ہے کہ وہ آپ کو خود گیمبل کرواتے ہیں اس طرح سے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, چوتھی چیز پہ آ جاؤ. جو پروڈکٹ آپ کو دی جا رہی ہے اس سب سے, اب اس کا پتا اسٹارٹ MLM کے اسٹارٹنگ والوں میں سب سے بڑی پروڈکٹ کیا تھی جو گھروں میں لوگ کرتے تھے پہلی مجھے جہاں سے پتا چلا وہ پہلے تھی, اب چونکہ وہ کمپنیز ختم ہو گئی اس لیے ان کا نام لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. گولڈ مائن انٹرنیشنل تھی پہلے, گھڑی گولڈ بیز تھے, گولڈ مائن تھے. پھر ٹائمز آیا, وہ کف سیرپ تھا. اچھا, اب یہ لوگ, ان لوگوں کو ضرورت پڑتی تھی ڈریپ کی وہ لینے کے لیے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا چلو پروڈکٹ کو ختم کر دیتے, کورسز آ گئے. ٹھیک ہے. آن لائن کورسز. اب یہ ہے آپ نے کورس خریدا, اب کہیں گے افیلیٹ مارکیٹنگ ہے کہ آپ افیلیٹ بنیں اس کا اور آگے لوگوں کو بیچتے رہو, جن کو بیچ رہے ہیں انہیں کہیں کہ آگے میرا کورس بیچتے رہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس کو بھی چھوڑ کر کرپٹو کوائن ساتھ اب جوڑے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایک اور کمپنی بھاگی لیو کوائن کی. یہ شروع کہاں سے ہوئی تھی آپ کو پتا ہے؟ یہ کانسیپٹ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ اور یہ آج نہیں شروع ہوا, مصر سے شروع ہوا ہوگا. نہیں یہ آج نہیں شروع ہوا. گڈوان, یہ جناب ہماری دادیوں نانیوں کے زمانے میں ٹپر ویئر نام کا ایک برتنوں کا بزنس تھا جو کہ عورتیں اپنے گھر میں فنکشن کرتی تھیں. اچھا. ٹھیک ہے. اور برتن دیگچیاں بیچتی تھیں. ٹپر ویئر نام کی چیز تھی, برانڈ تھا ٹپر ویئر. پاکستان کی بات کریں؟ میں بھائی جان برت صغیر کی بات کر رہا ہوں. کس سن کی بات ہے یہ ٹپر ویئر از ون آف دی اولڈسٹ. ہاں, اس سے بہت 40s 50s کا برانڈ ہے یہ. ٹھیک ہے. تو وہ برتن ہوتے تھے, اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ ٹی پارٹی ہوتی تھی, یہ گھر میں اکٹھے ہوتے تھے, تو ایک عورت آ جاتی تھی کہ جی یہ میں نے یہ برتن لیے ہیں تو یہ اب آپ بھی خریدیں. صحیح. پھر وہ عورت جو ہے وہ اپنے گھر پارٹی کرے گی تو وہ آگے, اور یہ کام اب ماڈرن طریقے سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, وہ ٹھیک ہے. میں کہوں کیونکہ وہ پروڈکٹ میں چلو کوئی ویلیو ہے, وہ استعمال ہونے کے لیے. اب تو جو کاسمیٹکس ہیں وہ بھی ردی ہیں, کورسز جو ہیں وہ بھی ردی. بھائی وہ ٹپر ویئر بھی اس وقت اس ویلیو کا نہیں تھا نا. اچھا. پروڈکٹ جو ہے میں وہی بتا رہا ہوں کہ وہ پروڈکٹ اس وقت اس ویلیو کی نہیں تھی جس ویلیو میں بک رہی تھی. لیکن چونکہ وہ, اور اب اچھا دیکھو کمال طریقہ دیکھو, آپ کو دیکھنا ان میں آپ کو زیادہ تر لوگ کون ملیں گے کرنے والے, یہ دیہاتی گاؤں والے سارے زیادہ. کون سی صنف ملے گی؟ عورتیں. کیوں؟ اب یہ بھی پھر وہ فیمنزم میں بات آ جائے گی. ٹھیک ہے. تو مخ معافی ہیں وہ اس میٹر. ٹھیک ہے کہ ان کو نا بڑے آسانی سے ٹریپ, تم انڈیپینڈنٹ ہو جاؤ, تم اپنے شوہر کی ہیلپ کرو. ٹھیک ہے. تمہارے پاس فائنینس ہونے چاہیے یار, بالکل ہیلپ کرنی ہے نا. میں پتہ کہتا ہوں, میں انہوں بڑھیا نے کہنا جن شوہر کی ہیلپ کرنا چاہتی ہیں نا. ٹھیک ہے. آ کے شوہر کے ساتھ جو بھی وہ بزنس کر رہا ہے نا اس میں اس کی دکان سنبھالو نا ذرا. صحیح ہے. ٹھیک ہے. نہیں میاں, اچھا یہ میاں بیوی کو ہر وقت اکٹھے نہیں ہونا چاہیے. کیوں بھائی, کتنے لکھا ہے؟ یہ میاں بیوی بیسٹ فرینڈ بن جاؤ تو مسئلہ ہی مک گیا. ٹھیک ہے. کیونکہ ذرا آپ اس سے زیادہ سنسیئر نہیں ہوگا, نہیں وہ لڑائی جھگڑے ہو جائیں گے, بڑھ جائیں گے یار. تو آپ رولس ڈیفائن کر لو نا. ٹھیک ہے. پھر جو آپ بعد میں کہو گی کہ اپنی سیکٹری تھا, عشق لگا رہا تھا, تو ابھی تو سیکٹری بن جائے یار. تو اس کا میرا بیٹا میری ویڈیوز ایڈٹ کرتا ہے, میں اس کو سیلری دیتا ہوں. ٹھیک ہے یار, میں نے 12 بجے کسی نے دینی ہے نا, تو میرا پوتا میری بگار کٹنے واسطے آیا. صحیح بات. کیوں نہ اس کو دوں میں.
करेक्ट. तो मैं अपनी बीवी को नहीं दे सकता वही चीज मेरे बिजनेस में से शेयर. भाई एक तो वो है ना जो उसका मेरे पे फर्ज है कि मैंने उसको देना ही देना है. अब अगर वो मेरे साथ काम ही करना चाहती है, मतलब उसने काम ही करना तो मेरे साथ करे, उसकी तनख्वाह मैंने किसी को तो देनी है ना. सही बात. वही ले ले यार. लेकिन वहां पे हमारी फेक अना आ जाती है, मर्दाना ईगो. मेरी बीवी दफ्तर में काम करेगी. तेरी बीवी दफ्तर में काम नहीं कर सकती तेरे, लेकिन तेरी बीवी ये शार्कों के साथ काम कर सकती है जो तेरे खानदानों में लड़ाइयां डलवा देंगे. और औरतों में लड़ाइयों की एक बहुत बड़ी वजह ये आपकी MLMs है. ठीक है कि तुम्हारे कहने पे मैं आई थी, तुमने मुझे फंसा दिया. नंदों भाभीियों के मैं कई केसेस कर चुका हूँ कि जी मैं नंद कर रही थी तो भाभी फंस गई, भाभी कर रही थी तो नंद फंस गई. अब बोर्ड में लड़ाइयाँ. ठीक है. सो ये मैंने तो यार वो फैमिली फैब्रिक के ऊपर बात की है कि आप इसके प्रैक्टिकल, और ये जितने लोग MLM कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो चाहे डिनाइल में हो, वो ये मैं गारंटी देता हूं कि उनके ताल्लुकात किसी ना किसी से खराब हुए हैं. ये हो ही नहीं सकता कि ना हुआ. और खराब क्लोज रिलेशन की बात कर रहा हूं. अच्छा फिर इसमें एक और आर्ग्यूमेंट आएगा जो शायद आपने अभी तक मुझसे नहीं पूछा कि मेरे शौहर नहीं है, मैं बेवा हूं, अब मेरे पास कोई कमाई का जरिया नहीं है, तो ये तो मैं आसानी से बैठ जंगल वाली बात तो होगी ना दोबारा. एग्जैक्टली हम उस जंगल में जरूर फंसते हैं ना आगे. ठीक है. हजरत उमर के पास ना एक यतीम का केस आया कि जी यतीम बच्चा है, इसके छोटा बच्चा है, तो इसके माल में ज़कात होगी. ठीक है. तो उन्होंने कहा बिल्कुल होगी, ज़कात तो सब पे अगर माल का वो है. ठीक है. तो फिर ये तो इस तरह तो माल ख़त्म हो जाएगा. तो उन्होंने कहा इन्वेस्ट करो, इसके माल को कारोबार में लगाओ ताकि उस कारोबार से मुनाफा है, माल भी बढ़े, ज़कात भी बढ़े. सही. ठीक है. तो बाबा अगर तुम जो हो, तुम क्या ये कह रही हो, ठीक है, या तुम कह रहे हो भी, मैं दोनों सूरतों में कह रहा हूँ, ठीक है, कि जी मेरे पास तो कोई और कमाई का जरिया नहीं है, तो मैं बैंक में रख दूं, मैं सेविंग अकाउंट में रख दूं. बाय द वे आपके ये जो सेविंग अकाउंट्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना, ये एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट्स हैं. ठीक है. जब BCCI बंद हुआ था तो दुनिया कैसे डूबी थी. सही. वो तो बैक्ड बाय द गवर्नमेंट. विच गवर्नमेंट? कढ़ा के दिखाओ उन पैसे. सही बात. आज तक नहीं निकले लोगों के पैसे. ऐसे ही है. राइट. सो भाई आप वो चीज क्यों कर रहे हो जिसमें आप दीन और दुनिया दोनों में जलीलो खार बंदर बन रहे हो. बाद में बंदर कॉपी कैट है ना. सही है. ठीक है. वो आप यूं करोगे तो बंदर भी यूं करेगा. बन तो आप बंदर ही रहे. राइट. तो ये मेरा पॉइंट है कि यार देखो MLM, गैम्बलिंग और वो जो लोन है, ये तीनों चीज़ें वो डिचेस हैं जिनमें आप, जब आपने कहा ना यार बच्चे को अनजाने में चला गया, गलती से हो गया, नहीं आई एम सॉरी यार, जंगल में फंसा हुआ था, आई एम सॉरी यार. एक बात कहूँगा आपको, मेरे पास ना 2022 का किस्सा सुनाता हूँ ताकि इस बात को फिर रैप अप भी करता हूँ उस तरह से. बेटी मेरी के O लेवल्स के पेपर्स थे और बेटे के क्या उसे कहते हैं A लेवल्स के. तो मेरे पास पैसे नहीं थे ज़रा, मैं वहाँ से बैंकरप्ट होके आया था तो बड़ी तंगी थी. तो मेरी एक इन्वेस्टमेंट थी जो मैंने एक जगह पर इन्वेस्ट किए हुए थे किसी के साथ पैसे, वो तकरीबन कोई $33,000 था. ठीक है. मैंने उससे कहा मेरी इन्वेस्टमेंट वापस कर दो. अच्छा उसकी उस वक्त तक प्रॉफिट के साथ वैल्यू तकरीबन $80,000 बन चुकी हुई थी. सॉरी, $80,000 मैं इन्वेस्ट कर चुका हुआ था. सही. ठीक है. मैं हर महीने उसको देता था तो $80,000 इन्वेस्ट कर चुका था. उसकी प्रॉफिट के साथ वैल्यू को तकरीबन उसकी कोई $4-5 लाख बन चुकी हुई थी, क्योंकि पिछले 7-8 साल से चल रही थी इन्वेस्टमेंट. उसने कहा यार तुम अली सिर्फ 1 साल और कर लो, तुम्हारा बड़ा ज़बरदस्त ये चल रहा है. ठीक है. तो ये तुम ऑलमोस्ट $1 मिलियन हिट कर सकते हो. जिस तरह से इस वक्त मार्केट भी चल रही है, सारा बिजनेस भी अच्छा हो रहा है, ब्लूम हो रहा है, सब कुछ गुड. यार भाई मेरे लिए इस वक्त बड़ा ज़रूरी है. उसने कहा अच्छा यार तो फिर ये है कि कटौतियाँ कर कर आके तुझे एंड में सिर्फ $33,000 मिलेगा. मैं कहा यार डन डील, तो मैंने दे दे. इस वक्त मेरे लिए वो $33,000 पता नहीं कितने मिलियंस के बराबर है. ठीक है. ये फरवरी की बात है. उसको मैंने एग्री कर लिया. अच्छा पैसे जो आने थे वो US से आने थे. HSBC बैंक था बीच में, चलो बैंक का नाम काट देना यार, एक US का बैंक था बीच में. ठीक है. अच्छा अब पैसे US से आने थे तो फरवरी, बच्चों की फ़ीस जमा करनी थी अक्टूबर में. ठीक है. फरवरी सॉरी ये अप्रैल की बात है, मई वाली गुजर गई थी तो अप्रैल में अक्टूबर में जमा. अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर आ गया, 7वां महीना. ठीक. मेरे पास क्वीन उस वक्त जिंदा थी,
اس کے آفس کا بھی اپالوجی لیٹر موجود ہے, مطلب ریفیوزل ہے کہ وی کین ناٹ ڈو اینی تھنگ. میں نے اس زمانے میں یو ایس پریزیڈنٹ ہاؤس سے میرے پاس لیٹر میں نے لکھا, میں نے اس بینک کے پریزیڈنٹ کو لکھا, مطلب میں نے دنیا میں کوئی بندہ نہیں چھوڑا, ٹھیک ہے, جس کو میں لکھ سکتا تھا. سب کی ای میلیں رپلائیز میرے پاس موجود ہیں. میں کہ مجھے بتاؤ مسئلہ کیا ہے, کوئی بس ریگولر وہ ہے چیک ہے وہ آپ کا. میں کہ یار مینوں پتا ہے محمد بھی ہے, علی بھی ہے, نام کے ساتھ چیک تو میرا لگنا ہی لگنا ہے, لیکن یار 6 مہینے ہو گئے ہیں میرے پیسے نہیں دے رہے ہو تم لوگ. میں ہر جگہ پر لیٹر لکھ دیے یار. بات پھر مجھے نا ایک دن اگلے دن لاسٹ ڈیٹ تھی, میں یقین کر بھائی میرے کہ میں بیٹھا ہوں نماز پہ, میں خیال ہے میں کہ یار میں ساری جڑی ہے نا اسباب نوں ایکسپلور کر لیا ہے, ساری مخلوق تو مانگ لیا ہے, یار میں خالق تو منگیا ہی نہیں. میں نے وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, یار یقین کرو فہد ایک قطرہ گرایا میں نے, ابھی دوسرا قطرہ نہیں گرا تھا, اللہ گواہ ہے اس بات کے, جانتے ہیں. میرے فون سائڈ پہ پڑا ہوا تھا جب نماز کے دوران ٹرنگ جیسا میسج آتا ہے نا, میسج آیا, میں نے سلام پھیرا, فون اٹھایا, لکھا ہوا تھا منی ہیز بین ڈپازٹڈ ان یور اکاؤنٹ. اگلے دن لاسٹ ڈیٹ تھی, اور میں مانگ یہی ہے, میں کہا اللہ میں نہیں پتا کل کتوں پیسے آنے نے, یہ تسی دینے نے. وہ جو 7 مہینے سے پھنسے ہوئے تھے, اچھا اس پہ کوئی اتفاق بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ تو اتفاق تھا. لیزرڈ برین ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ جب بھی دعا قبول ہو تو یہ تو ایک کوئنسیڈنس ہے, ٹھیک ہے نا. اس لیزرڈ برین کے لیے وزرڈ آنسر یہ ہے کہ الحمدللہ پچھلے 2-3 ہفتے پہلے, ٹھیک ہے, میں کہیں پہ بیٹھا ہوا تھا تو بندے کو نے اپنا اکاؤنٹ دکھایا, اکاؤنٹ دیکھ کہتے ہیں علی بھائی اس پیسوں سے آپ کیسے گزارا کر رہے ہو. میں یار مجھے کل چاہیے 2 لاکھ. کہتے تو کہاں سے آئیں گے, میں صبح آ جائیں گے. کہتے کوئی ڈیل لگی ہوئی ہے. میں کہ ہاں ڈیل لگا لی ہے میں نے, صرف آج رات 1 قطرہ گرانا ہے. اگلے دن میں نے اس کو کہا میں دیکھ آ گیا نا, تیری پیمنٹ کر دی ہے نا. ٹھیک ہے یار, بات یہ ہے کہ یہ میرے رب کا کرم ہے کہ وہ ہمیں وہ جب ہم دنیا سے مانگنے کے لیے بے چین بیٹھے ہیں, یار بڑے مسئلے کا حل صرف بڑے کے پاس ہے. میں کہہ رہا بڑے مسئلے کا حل صرف بڑے کے پاس ہے. ایک دفعہ بڑے کے پاس جاؤ تو صحیح, ٹھیک ہے. وہ جو ایک سجدہ جس سے کنکلوڈ کر کے یہی بتائیں کہ کیسے جانا ہے بڑے کے پاس. یہی ہمیں بس بتاتا ہے, یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. دعا مانگنی ہمیں نہیں آتی اور مسئلہ اس سے حل کرانا تو کیسے کرانا, یہ میں بھی ایز اے اسٹوڈنٹ آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں. بتائیں یار فہد, اس کا بڑا سمپل سا جواب پتہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ میں جب یہ میں نے بھی, آپ سمجھ لو کہ میں نے رب کو سیکھا ہے. میں وہی بات کہوں گا کہ میں اپنے علی کا قول ہے نا, اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے میں نے رب کو سیکھا ہے, ٹھیک ہے, میں رب کو پایا ہے. تو میں جب بہت زیادہ ڈاؤن ہوا نا, 2003-4 کی بات ہے, تو مجھے اس وقت ایک بات سمجھ آ گئی کہ یار میں نے بزنس کرنا ہے تو میں نے اپنے رب کے ساتھ کرنا ہے. اب آپ مجھے پوچھو کہ بزنس رب کے ساتھ, فہد میں جو کماتا ہوں میرا رب میرا پارٹنر ہے بزنس میں 10%. اچھا اس پہ مجھے کچھ لوگ کہتے ہیں جی آپ اس طرح رب کا سب, میں کہ یار میں اس پوائنٹ آف ویو سے ڈیفینیٹلی نہیں کہہ رہا ہوں, میں 10% میرے رب کا شیئر ہوتا ہے. اچھا میرے پاس نا کئی دفعہ لوگ آتے تھے دبئی میں کہ یار آپ یہ کر لو, یہ لون والا کام. میں کہتا تھا یار میرا پارٹنر نہیں مانتا, میں نے دسن دی لوڑ کی کہ میرا پارٹنر کون ہے. سو وٹ ایور آئی ووڈ ارن 10% آئی ووڈ گیو بیک ٹو اللہ. ناؤ آل آئی ڈو از آئی آسک اللہ وہ پارٹنرشپ میں سے میرا حصہ دے دے. بہت اعلیٰ, ٹھیک ہے, سمپل ہے نا یار, بہت سمپل. بزنس میں نے بزنس بڑے سے کیا ہے. زبردست. الحمدللہ میں بھی اس پہ ایسے ہی کار بہت عرصے سے الحمدللہ. یہ میں نے پہلی دفعہ ایک کانسیپٹ جاوید چودھری صاحب سے سنا تھا, اور پھر ایک بہت بڑے سود خور سے سنا تھا, رابرٹ کیوساکی سے. اچھا وہ بھی یہی کہتا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ جو ہے نا اتنا پرسنٹیج آپ اپنی رکھ لو, ٹرسٹ میں رکھ لو, جو ہے نا یہ چیز ہے. ویسے وہ ایک ایسا بندہ اس پہ پورا پروگرام ہو سکتا ہے, گڈ ڈیٹ بیڈ. ہاں گڈ ڈیٹ بیڈ ڈیٹ اس کے اندر. چلے کوئی نہیں, ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. مجھے ایک شعر بڑا زور سے آ رہا ہے, کڈو جی کڈو. انور مسعود صاحب کا ایک شعر ہے کہ کس طرح کا احساس زیاں ہے جو ہوا گم, کس طرح کا احساس زیاں ہے جو بچا ہے, ملک آدھا گیا ہاتھ سے اور چپ سی لگی ہے, ایک لونگ گواچا ہے تو کیا شور مچا ہے. اڑا کے رکھ دیا آپ نے.